نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا ستاروں میرا آسمان سب کو اچھا لگتا ہے، بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی۔ یہ ہماری کائنات ہے، اس میں بے شمار ستارے ہیں، بہت سے سورج، بہت ساری کہکشائیں، اتنی کہ ہم انہیں گن بھی نہیں سکتے، سائنسدان بھی نہیں گن سکتے۔ انہی کہکشاؤں میں ایک کہکشاں ہماری ہے، اس کہکشاں کا نام ہے ملکی وے۔ یہ دیکھیں بڑا سا اسپائرل آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ہماری کہکشاں ہے۔ تھوڑا سا اور بڑا کر کے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے اس کہکشاں کا نام ہے ملکی وے۔ اردو میں سے کہتے ہیں جادہ شیر، ہم آسانی سے دودھیا راستہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دودھ کی طرح سفید ہے اور چمکدار بھی ہے نا۔ اسی کے ایک بازو میں ہمارا سولر سسٹم ہے۔ ہمارے سورج کے پاس 8 سیارے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، اور ہماری زمین، ہمارا یہ جو بلو پلانٹ ہے، یہ اسی سولر سسٹم کا تیسرا پلانٹ ہے۔ آپ میں سے بہت سارے بچوں نے یہ سنا ہوگا کہ ہمارا سولر سسٹم بگ بینگ تھیوری کے نتیجے میں وجود میں آیا، کائنات میں ایک دھماکہ ہوا۔ بچوں یہ سائنس نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں بتاتے ہیں ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، آسمانی کائنات یعنی پوری کائنات کے آسمان، جتنے بھی آسمان ہیں سارے، اور زمین، سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کے پھاڑ کر علیحدہ کر دیا۔ سائنس کہتی دھماکہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے کیا، ہم نے پھاڑ کے علیحدہ کیا۔ تو قرآن جو بگ بینگ تھیوری دیتی ہے وہ کیا ہے؟ کانتا رتقن، وہ دونوں باہم ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر علیحدہ کر دیا۔ ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ یہ آیت بھی یاد کر لیں گے۔ دیکھیں نا، لوگ پورا قرآن یاد کرتے ہیں، ہم نے تو صرف ہر کلاس میں 2 آیتیں یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک آیت تھی ان الارض للہ، اور دوسری آیت یہ ہے، ٹھیک؟ ہمارے سولر سسٹم میں سورج کے گرد 8 سیارے گھومتے ہیں، ان میں سے ایک ہمارا سیارہ ہے۔ ہماری زمین جب سورج کے گرد گردش کرتی ہے تو اس سے موسم بنتے ہیں، جب وہ اپنے ہی ایکسس کے گرد گھومتی ہے تو اس سے رات اور دن بنتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن بنائے۔ سورہ نبا میں آپ نے پڑھا نا، کئی بچوں نے سورہ نبا پڑھ لی ہوگی 30ویں پارے میں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ یہ ہے ہمارا بلو پلانٹ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک آربٹ بنایا ہے، ایک گول چکر بنایا ہے جس میں سورج کے گرد گھومتی ہے، اور جس رفتار سے یہ گھومتی ہے اللہ کی قدرت کی ایک معجزہ اور نشانی ہے۔ اگر اس سے زیادہ تیز رفتار سے گھومے تو زمین پہ موجود ہر چیز تلپٹ ہو جائے، اور اگر اس سے سست رفتار سے گھومے تو ہمارے سارے سمندر برف کے بن جائیں۔ ہماری زمین خلا میں آسمان پہ سے جب اس کو دیکھتے ہیں اسپیس میں جا کے تو کچھ بلو نظر آتی ہے، تھوڑی گرین، تھوڑی براؤن۔ یہ نیلی یا بلو کیوں نظر آتی ہے؟ کیونکہ زمین کا 3/4 حصہ، 1/3 حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے، اور اس پانی کی وجہ سے زمین نیلی نظر آتی ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو بلو پلانٹ بھی کہتے ہیں۔ زمین پر پانی بھی ہے اور خشکی بھی۔ زمین کا جو خشک حصہ ہے اس پر ہم رہتے ہیں، اس پہ ہمارے گھر ہیں، اس پہ ہماری فیکٹریز ہیں، اس پہ ہمارے اسکول ہیں، اس پہ ہمارے پارک ہیں، ہے نا؟ تو زمین کا جو خشکی والا حصہ ہے، ان کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں، ان بڑے بڑے ٹکڑوں کو ہم بر اعظم کہتے ہیں۔ بر اعظم، بڑے بڑے بر اعظم 7 ہیں۔ زمین کے خشکی کے ٹکڑوں کو پانی نے ایک دوسرے سے علیحدہ کیا ہوا ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارا جو سب سے بڑا خشکی کا ٹکڑا جس کا نام ایشیا ہے، سب سے بڑا بر اعظم، وہ اور بر اعظم یورپ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں خشکی کے راستے میں، ان کے درمیان پانی نہیں ہے۔ ان دونوں بر اعظموں کے درمیان، ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک پہاڑی سلسلہ ہے، یورال ماؤنٹینز کا، اس کی وجہ سے یہ دونوں بر اعظم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟
باقی تمام بر اعظم ایسے ہیں کہ انہیں پانی نے درمیان میں سے ایک دوسرے سے علیحدہ کیا ہے۔ تو 7 بڑے بر اعظموں کے نام انشاءاللہ آپ اپنے نقشے سے ڈھونڈیں گے، اپنے گلوب سے ڈھونڈیں گے اور ان کو پہچان جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی بتائیں گے پھر کہ ہم کون سے بر اعظم میں رہتے ہیں، ٹھیک؟